پیر ارچھی جا آپ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے ہوتے تھے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ وجدہم یصومون یوما، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں اہل مدینہ کو دیکھا کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھا کرتے ہوتے تھے، یعنی عاشوری والا دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا کہ اس دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فقالوا ھذا یوم عظیم، یہ ایک بہت بڑا دن ہے کہ یوم نجى اللہ فیہ موسیٰ واغرق آل فرعون فصام موسیٰ شکرا للہ، اس دن اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائے تھے، اور جو فرعون اور ان کے آل ہے ان کو تباہ فرمایا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا ہوا تھا شکراً للہ، اللہ رب العزت کی اس نعمت کی شکر کے بدلے میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا انا اولا بموسیٰ منہم، میں تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ نیکی اور ان کی اتباع میں آنے والا ان سے بہتر ہوں، یعنی یہ کیا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کریں گے، میں اس سے بہتر ان کی سنت کو زندہ کر سکتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصامہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور حضور نے اس دن کے روزے کا امر بھی فرمایا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا اور نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور پھر اس روایت کے بعد ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آنے والے سال میں زندہ رہا تو پھر میں 2 روزے رکھوں گا، یہود کی مخالفت کروں گا، 2 روزے رکھوں گا، یعنی 9-10 کی یا 10 اور 11 کی روزے میں رکھوں گا۔ اس میں بہت ساری روایات موجود ہے اور بہت سارے فقہاء کا اس میں اختلاف بھی ہے کہ کیا صرف 1 روزہ رکھنا ہے یا 2 رکھنے ہیں۔ کثیر تعداد جو فقہاء کے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 2 روزے رکھنے چاہیے، 9-10 کی یا پھر 10 اور 11 کی رکھنے چاہیے، اور کچھ فقہاء جو ہے وہ کہتے ہیں اگر آپ 1 روزہ بھی رکھیں تو یہ بھی قابل قبول۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ آپ 2 روزے رکھیں خلافاً للیہود، یہود کی مخالفت کرنے۔ تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ یہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرتے ہوتے تھے۔